بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا کوئز نمبر 2 کریں گے. ٹھیک ہے, کوئز 2 میں اس میں جو آپ لوگوں کے MCQs ہیں, موسٹلی آپ لوگوں کے MCQs اسی ویڈیو میں سے آئیں گے. اپنی ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب اور لائک ضرور کر دینا ہے. اگر آپ لوگوں نے پیڈ کوئزز کروانا ہے تو ڈسکرپشن میں نمبر اور لنک موجود ہے, آپ لوگ وہ بھی لے سکتے ہیں. SOC 101 کا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. دوسرے اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ لوگوں کو لیکچرز چاہیے ان سب کی پلے لسٹ کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ لوگ وہ بھی وہاں سے ساری چیزیں آپ لوگ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے MCQs نمبر 1 کی طرف. Cultural diversity do not play any role in preserving cultural heritage, encouraging mutual respect and understanding and promoting economic growth. یہ بالکل اسٹیٹمنٹ فالس ہے, کیونکہ کلچرل ڈائیورسٹی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کے کلچرل ہیریٹیج کو پریزرو کرنے میں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کو انکریج کرنے میں اور اکنامک گروتھ کو بھی پروموٹ کرنے میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے اکارڈنگ ٹو سوشل سائنسز وچ آف دا فالوئنگ فیکٹرز از دا فاؤنڈیشن آف پرسنالٹی. سوشل سائنسز کے مطابق پرسنالٹی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ دیٹ از دا سوشل ایکسپیرینس. سوشل سائنسز والے یہ کہتے ہیں کہ پرسنالٹی آپ کی سوشل ایکسپیرینس سے ہی بنتی ہے. آگے چلتے ہیں. میڈیا از پلئنگ ڈیش رول ان شیپنگ کلچرل نارمس, بلیفس اینڈ ویلیوز. دیٹ از اے سگنیفیکینٹ رول. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. پاکستان ہیز اے رچ کلچرل ڈائیورسٹی ڈیو ٹو دا کو ایگزسٹنس آف ویرائٹی آف ایتھنک, لنگوسٹک اینڈ ریلیجیس گروپس. اس کا کریکٹ آنسر ہے ٹرو. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, پاکستان کی کلچرل ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں مختلف قسم کے ایتھنک, لنگوسٹک اور ریلیجیس گروپس رہتے ہیں. Which of the following is the theoretical approach that explores the influence of human biology on culture? کون سی اپروچ ایکسپلور کرتی ہے؟ دیٹ از دا سوشو بایولوجی. اوکے, آگے چلتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ آر دا ایگزامپلس آف کلچرل یونیورسلس. کلچرل یونیورسلس وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ ہر سوسائٹی میں, ہر کلچر میں جو چیز پائی جاتی ہے دیٹ از اے کلچرل یونیورسل. لینگویج کا یوز ہر کہیں ہوتا ہے, سوشل نارمس بھی ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, کھانا اور پناہ حاصل کرنا یہ سب کچھ ہر کہیں ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے کلچرل یونیورسلس ہیں. تو آل آف دا گیون آپشنز اس کا کریکٹ آنسر ہے. دا اکانومی ایز این انسٹیٹیوشن ان ایوری سوسائٹی از این ایگزامپل آف. کیونکہ دیکھیں اکنامی جو ہے نا, یعنی کہ معیشت وہ ایک انسٹیٹیوشن ہر سوسائٹی میں پایا جاتا ہے. تو جو چیز ہر سوسائٹی میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کلچرل یونیورسل. سو اٹس کریکٹ آنسر از کلچرل یونیورسل. One of the main characteristics of dash organization is they tend to develop into bureaucracies. یہ کون سی آرگنائزیشنز کی کریکٹرسٹک ہے کہ وہ بیوروکریسیز میں ڈیولپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیٹ از اے فارمل آرگنائزیشنز. The informal rules and expectations that guide pupils' everyday behavior are known as, یعنی کہ اب جو انفارمل رولز اور جو ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں جو انسان کی روزمرہ کے بیہیویئر کو گائیڈ کرتے ہیں ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فوک ویز. ٹھیک ہے, یہ بہت ساری مکس ہو جاتے ہیں, مورز, ٹیبوز, فوک ویز. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فوک ویز. وچ آف دا فالوئنگ, کون سا مس ہوا ہے اس میں سے؟ آئی تھنک سو کچھ مس ہوا ہے, نہیں. اوکے, آگے چلتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ گروپ انٹریکٹ پرائمریلی تھرو ٹیکنالوجی سچ ایز آن لائن کمیونٹیز. یعنی کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے دوسروں کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتے ہیں آن لائن, جو آپ لوگ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو اس گروپنگ کو ہم لوگ ورچوئل گروپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. The concept used to describe the discomfort experienced when adjusting to a new culture is known as cultural shock. یعنی کہ وہ کنسیپٹ جو کہ آپ یوز کرتے ہیں کہ جب آپ کسی نئے کلچر میں جاتے ہیں تو وہ آپ لوگ ڈسکمفرٹ جو فیل کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کلچرل شاک کہتے ہیں. لینگویجز, بلیفس, ویلیوز, نارمس اور ایٹیٹیوڈس یہ ساری کس چیز کی ایگزامپلس ہیں؟ دیز آر دا ایگزامپلس آف نان میٹیریل کلچر. افیکٹ آف کلچر شاک از فیلنگ آف اینگزائٹی. یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کا آتا ہے کہ فیلنگ آف اینگزائٹی ہے, یہ فیلنگ آف ایکسائٹمنٹ ہے. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فیلنگ آف اینگزائٹی. How does bureaucracy promote fairness and impartiality through its emphasis on impersonal rules and procedures? بیوروکریسی فیئرنیس یعنی کہ ایک جیسا انصاف اور جو برابری کیسے اس پہ زور دیتی ہے کہ وہ ہر ایک کو ایکولی جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہے اور رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرواتی ہے. تو بائی ٹریٹنگ ایوری ون ایکولی اینڈ فالوئنگ رولز اینڈ ریگولیشنز آر اٹس کریکٹ آنسر. If a society aims to promote principles of fairness, اگر کوئی سوسائٹی چاہتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر برابری ہو, اچھائی ہو, تو یہ کون سا کلچر ہے؟ دیٹ از اے آئیڈیل کلچر. اوکے,
بیوروکریسیز آر نون فار دیئر اسٹرکچرڈ اینڈ رول بیسڈ آپریشنز. بالکل ٹرو ہے, اسٹرکچر اور بالکل رول کی بیس پہ ان کے سارے کام ہوتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ آپشن از ناٹ ٹرو اباؤٹ کامن سمٹمز آف کلچر شاک. یعنی کہ کلچر شاک کے سمٹمز میں کیا چیز نہیں ہے. اینگزائٹی اور ہوم سکنس تو ہوتی ہے, فرسٹریشن بھی ہوتی ہے, گرمپینس بھی ہوتی ہے, اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جو اپنے ہمارے جیسے کلچر سے تعلق رکھتا ہو. ٹھیک ہے, تو انٹینس سینس آف کیوریوسٹی جو ہوتی ہے نا, نئے کلچر کے بارے میں کیوریوسٹی کی جو سینس ہوتی ہے نا, وہ نہیں ہوتی. تو اس کا کریکٹ آنسر یہی ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. میس کمیونیکیشن انوالوز انٹریکٹیو ایکسچینجز وتھ اسپونٹینیٹی. فالس ہے یہ, کیونکہ میس کمیونیکیشن میں انٹریکٹیو ایکسچینجز نہیں ہوتے, یعنی کہ دو طرفہ ایکسچینج نہیں ہوتے, صرف ایک طرفہ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. سیکنڈری گروپس آفن انوالو ڈیپ ایموشنل کنیکشنز. یہ فالس ہے, کیونکہ پرائمری گروپس ہوتے ہیں جن کے آپس میں ڈیپ ایموشنل کنیکشنز ہوتے ہیں. Which of the following best characterizes mass communication compared to face-to-face communication? That is a one-way communication. کیونکہ mass communication جو ہوتی ہے وہ one-way communication ہوتی ہے, صرف جو ہے نا ایک ہی طرف سے communication ہو رہی ہوتی ہے, face-to-face interaction اس میں نہیں ہوتا. Which of the following best characterizes mass communication compared to face-to-face interaction? کون سی چیز ہے جو کہ کریکٹرائز کرتی ہے میس کمیونیکیشن کو ایز کمپیئر ٹو فیس کمیونیکیشن؟ دیٹ از اے ون وے کمیونیکیشن. ہم اس کو کر چکے. وچ آف دا فالوئنگ ٹرم یوز فار ٹینگیبل آئٹمس دیٹ آر پارٹ آف میٹیریل کلچر. ٹینگیبل آئٹمس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ لوگ ٹچ کر سکتے ہیں. دیکھیں, سمبلس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, نارمز اور ویلیوز کو بھی نہیں کر سکتے. تو آرٹیفیکٹس جو ہوتے ہیں نا, آرٹیفیکٹس کا مطلب ہوتا ہے ہر جو کلچر کا ایک آرٹ ہوتا ہے اپنا, جو وہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, مختلف پینٹنگز وغیرہ, وہ ساری چیزیں, کیونکہ میٹیریل کلچر کی کیٹیگری میں آرٹی فیکٹس ہی آتے ہیں. دا ایگزسٹنس آف ڈفرنٹ کلچرل بلیفس, ویلیوز اینڈ پریکٹسز ود ان سوسائٹی از کالڈ. یعنی کہ سوسائٹی کے اندر جب مختلف قسم کے کلچرل بلیفس, ویلیوز اور پریکٹسز پائی جاتی ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کلچرل ڈائیورسٹی. وچ ون آف دا فالوئنگ کلچرز ہیز بین پروموٹڈ بائی میڈیا ان پاکستانی سوسائٹی. پاکستانی سوسائٹی میں کون سا کلچر زیادہ میڈیا کے تھرو پروموٹ ہوا ہے؟ دیٹ از اربن کلچر. ٹھیک ہے, یہ اس میں ہاں اربن کلچر جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں پروموٹ ہوا ہے. دیٹ از اے کنزیومرسٹ کلچر بھی ہو سکتا ہے ویسے اس میں, بٹ زیادہ جو ہے نا وہ اربن کلچر. آپ دیکھیں نا پاکستان ہماری اپنی میڈیا کے تھرو کیا اربن کلچر ہی زیادہ تر پروموٹ ہوتا ہے. ڈراموں میں دیکھیں شہری ماحول زیادہ تر دکھائے جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ڈیفیکلٹی ان کمیونیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ از اے کامن افیکٹ آف لینگویج بیریئرس وین وی ٹریول ابراڈ. یعنی کہ جب ہم باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو کمیونیکیشن میں ہمیں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, کیونکہ لینگویج جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ ابو اسٹیٹمنٹ کس چیز کو ڈسکرائب کر رہی ہے؟ دیٹ از اے کلچرل شاک کو. کیونکہ جب ہم لوگ کسی ڈفرینٹ کلچر میں جاتے ہیں, ہمارے کلچر سے وہاں پہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو ہمیں جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیٹ از اے کلچرل شاک. Sociologists use the term dash to refer to the lifelong social experiences to learn the culture. یعنی کہ ساری زندگی آپ سوسائٹی کے اندر تجربات کے تھرو جو آپ لوگ کلچر کو سیکھتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سوشلائزیشن کہتے ہیں. Which of the following refers to the transformation of cultural norms, values and practices over time? یعنی کہ کون سی اس میں سے ہے کہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ کلچرل نارمز اور ویلیوز کے ٹرانسفارم ہونا, چینج ہونا, وہ کیا ہوتا ہے؟ کلچرل چینج. دیٹ از اے کلچرل چینج, ٹرانسفارمیشن آف کلچرل نارمز. ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس از ٹرو اباؤٹ دا ڈیبیٹ بٹوین نیچر اینڈ نرچر. نیچر اور نرچر کے درمیان کون سی چیز ہے جو ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے؟ اس میں ڈیبیٹ یہ کیا کہ جو ہے نا جینیٹکس کا زیادہ کردار ادا کرتی ہے یا پھر انوائرمنٹ زیادہ کردار ادا کرتی ہے ہیومن بیہیویئر کو شیپ کرنے میں. تو اس کا کریکٹ آنسر یہ ہے امپورٹنس آف جینیٹکس اینڈ انوائرمنٹ ان شیپنگ ہیومن بیہیویئر. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ورچوئل گروپ پرائمریلی انٹریکٹ تھرو ٹیکنالوجی لائک آن لائن کمیونٹیز اینڈ سوشل میڈیا. اوکے, آگے چلتے ہیں. دا ڈس فنکشنز دیٹ کین ارائز فرام بیوروکریٹک اسٹرکچرز. بیوروکریٹک اسٹرکچرز کے تھرو جو ڈس فنکشنز ارائز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ دیٹ از ایک تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی اور رسپانسبلٹی کی سینس بھی نہیں ہوتی. لیک آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی. ریفرنس گروپس آر یوز ٹو اسیس ونس اون ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئر. یعنی کہ آپ اپنے ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرس کو جانچنے کے لیے ریفرنس گروپس یوز کرتے ہیں. بالکل ٹرو ہے. آپ لوگ کسی کی دوسری پرسنالٹی کو سامنے رکھ کے خود کو اسیس کرتے ہیں, جانچتے ہیں. دیٹ از اے ٹرو. ٹھیک ہے. چیلنج فار فارمل آرگنائزیشن. فارمل آرگنائزیشن کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ریپڈ گلوبلائزیشن, کہ زیادہ سے زیادہ گلوبلائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو جس کی وجہ سے فارمل آرگنائزیشنس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رسپیکٹ فار ایلڈرز از کنسیڈرڈ ایز کلچرل یونیورسل. بالکل ٹرو ہے, کیونکہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں بڑوں کی عزت کرنے پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے.
فیلنگس آف ڈسکمفرٹ اکرنگ وین امرسڈ ان اے نیو کلچر، یعنی کہ جب آپ نیو کلچر میں جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ڈسکمفرٹ فیل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ کلچرل شاک کہتے ہیں. Norms that control everyday behavior and are commonly gentle in terms of outcomes of violations are known as folk ways. وہ نارم جو آپ لوگوں کے روزمرہ کی بیہیویئر کو کنٹرول کرتی ہیں، ایوری ڈے بیہیویئرس والی جہاں پہ بھی بات ہے وہ فوک ویز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. The resistance to the family planning technique is an example of cultural relativism، یعنی کہ کسی علاقے میں فیملی پلاننگ کہیں پہ اچھی سمجھی جاتی ہے، کہیں پہ نہیں ٹھیک سمجھی جاتی، تو کچھ لوگ ریسسٹ کرتے ہیں. دیٹ از اے کلچرل ریلیٹیوزم، کہ ان کے کلچر میں یہ بات بری سمجھی جاتی ہے. Promoting cultural diversity can lead to cultural homogenization and loss of unique cultural identities، یعنی کہ جب کلچرل ڈائیورسٹی کو آپ پروموٹ کرتے ہیں تو سارے کلچر ایک جیسے ہو جاتے ہیں. بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ فالس ہے. ٹھیک ہے، فالس ہے، اس کا صحیح آنسر ہے. ان پاکستان میڈیا ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا گروتھ آف کنزیومرسٹ کلچر ان اربن مڈل کلاس. اربن مڈل کلاس میں میڈیا بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے کنزیومرسٹ کلچر کو گرو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پیپل ود اے کامن اسٹیٹس، یعنی کہ وہ لوگ جن کا کامن اسٹیٹس ہوتا ہے، جیسے ہوم آنرس ہو گئے، کالج کے گریجویٹس ہو گئے، عام لوگ ان کو سوشل گروپ کہتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ فالس ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ دیکھیں سوشل گروپ جو ہوتے ہیں نا، سوشل گروپ وہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان میں آپس میں انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے. گروپ وہی ہوتا ہے جب آپس میں انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے. اب کالج گریجویٹس اگر ہم لوگ ایگزامپل لے لیں تو پورے پاکستان میں گریجویٹس یعنی کہ گریجویٹ ہو چکے ہیں، گریجویٹ ہو جانے کے بعد کہیں چلے جاتے ہیں، ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا. تو یہ اسٹیٹمنٹ اسی لیے فالس ہے. اس کے بعد چلتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ از اے فیچر آف سیکنڈری گروپس. سیکنڈری گروپس کا فیچر کون سا ہے؟ فارمل ریلیشن شپس ہوتے ہیں سیکنڈری گروپس کے درمیان. ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس ڈسکرائب این آئیڈیل کلچر. آئیڈیل کلچر کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ کہ دا کلچر دیٹ از ڈیزائرڈ، یعنی کہ وہ کلچر جس کو اپنانے کی آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ کلچر ہونا چاہیے یا یہ ہو، وہ ایک آئیڈیل کلچر ہوتا ہے. اکانومیز اینڈ انسٹیٹیوشن ان ایوری سوسائٹی از این ایگزامپل آف کلچرل یونیورسل. یہ پہلے ہو چکا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے. ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ ان رمضان ان پاکستان از این ایگزامپل آف ریئل کلچر، یعنی کہ جو کام ریئل میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو ریئل کلچر ہم لوگ کہتے ہیں. تو یہ ریئل کلچر کی کیٹیگری میں آئے گا. وچ آف دا فالوئنگ از اے ریزلٹ آف دا گروئنگ انٹر ڈیپینڈنس آف بیوروکریٹک آرگنائزیشنز، یعنی کہ بیوروکریٹک آرگنائزیشنز جب ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوآپریٹو ریسرچ ایفرٹس ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ریسرچ کے جو ہے نا وہ ایفرٹس جو ہوتی ہیں ان کو وہ کوپ کرتے ہیں. تو کوآپریٹو ریسرچ ایفرٹس اس کا جو ہے نا وہ صحیح آنسر ہے. ڈیفینیشن آف این آؤٹ گروپ از، آؤٹ گروپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گروپ آف دا پیپل ہو آر کمپیٹیٹیو ٹوورڈز ادر گروپ، یعنی کہ لوگوں کا وہ گروپ جو کہ دوسرے گروپ کے مخالفت میں ہوتا ہے، مقابلے میں ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آؤٹ گروپ. ٹھیک ہے. رائز آف ویمن امپاورمنٹ ان پاکستانی سوسائٹیز این ایگزامپل آف کلچرل چینج، کیونکہ جیسے جیسے عورتوں کی اب ہمارا کلچر چینج ہوتا جا رہا ہے نا کہ عورتوں کی امپاورمنٹ کے اوپر، آزادی کے اوپر بات جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. Which of the following is the most important agent of primary socialization؟ پرائمری سوشلائزیشن کا سب سے امپورٹنٹ ایجنٹ ہوتا ہے فیملی، کیونکہ پرائمری سوشلائزیشن وہ ہوتی ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا تو اس کو شروع کے سالوں میں جو پرورش جہاں سے مل رہی ہوتی ہے وہی اس کی پرائمری سوشلائزیشن ہوتی ہے. تو فیملی ہی اس کو وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. سیکنڈری سوشلائزیشن از ڈیش شیپڈ بائی ایکسپوجر ٹو ٹیکنالوجی اینڈ گلوبل میڈیا انکریزنگلی، یعنی کہ سیکنڈری سوشلائزیشن انکریزنگ اب زیادہ تر شیپ ہوتی ہے کہ بچہ جب آپ دیکھیں نا فیملی کے بعد زیادہ تر کس چیز کے اوپر ریلائی کرتا ہے؟ یہ گلوبل میڈیا ٹیکنالوجی کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ انکریزنگلی ہی اس کا صحیح آپشن ہے. ایچ یونٹ ود این ڈیش پرفارم اسپیشلائز، یعنی کہ بیوروکریسی ہے اس کا، یعنی کہ یہ بیوروکریسی ہی ہوتی ہے جس میں ہر جو انسان ہے وہ اسپیشل قسم کے کام کرتا ہے جو کہ اس کو ڈیزائن کیے جاتے ہیں، جو اس کو بتائے جاتے ہیں آرگنائزیشن کی گول کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے. Sociologists claim that dash turns us into conforming members of society. Socialization. Sociologists claim کرتے ہیں کہ socialization ہی ہمیں سوسائٹی کا ایک کنفرم یعنی کہ بہترین ممبر بناتی ہے. Which of the following study of children provides insights into the importance of socialization? Feral children یعنی کہ وہ بچے جن کو بالکل کٹ آف کر دیا گیا تھا، دنیا سے کٹ آف کر کے رکھا گیا تھا، ان کی اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی کہ سوشلائزیشن کا اور انسانوں کا آپس میں کانٹیکٹ کا کتنا زیادہ وہ ایک امپورٹنٹ ہوتی ہے لینگویجز کی ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے. تو فیرل چلڈرن جو ہے نا وہ اس کے فیرال بھی بولتے ہیں، فیرل بھی بولتے ہیں، تو اس کا کریکٹ جو ہے وہ آنسر ہے.
Folk ways are informal rules and expectations that guide people's everyday behavior. That is true. ہے نا کیونکہ فوک ویز یہ ہوتے ہیں جو انفارمل رولس اینڈ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں آپ کی روزمرہ کی زندگی کو گائڈ کرتے ہیں. دیٹ از اے ٹرو. Anna, a girl who was kept in dark room for most of her life, is an example of isolated children. کہ اس کو اندھیرے کمرے میں رکھا گیا تھا بالکل کٹ آف کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ isolated children کی ایگزامپل ہے. Secondary groups are primarily characterized by deep emotional connections between members. False ہے یہ. سب سے ڈیپ ایموشنل کنیکشن صرف پرائمری گروپس کے درمیان ہوتے ہیں, سیکنڈری گروپس میں نہیں ہوتے. Which of the following best characterizes mass communication compared to face-to-face communication? That is a one-way communication. کہ mass communication one-way communication ہوتی ہے, face-to-face جب آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ two-way communication ہوتی ہے. Which of the following terms uses for a social group that serves as a point of reference in making evaluations and decisions? یعنی کہ وہ کون سا گروپ ہے جس کو آپ لوگ ریفرنس پوائنٹ کی طرح یوز کرتے ہیں. دیٹ از اے ریفرنس گروپ. ٹھیک ہے, آپ اسی کے مطابق آپ ایویلویٹ کرتے ہیں, آپ لوگ ڈیسیجنس لیتے ہیں. فیرال چلڈرن ٹیپیکلی اسٹرگل ٹو لرن سوشل اسکلس. فالس نہیں, یہ ہاں بالکل ٹرو ہے. یہ ٹرو ہے کیونکہ جو فیرال چلڈرن ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے سوشل اسکلز سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دا اسٹڈی آف آئسولیٹڈ چلڈرن پرووائڈس انسائٹ into the importance of socialization. یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو گیا. کاؤنٹر کلچر وہ کلچرل گروپ ہوتا ہے that challenges or rebels against the dominant cultural norms and values of society. یعنی کہ وہ کلچر جو آپ کی سوسائٹی کی ویلیوز اور نارمس جو ڈومینیٹ یعنی کہ زیادہ تر جو نارمس اور ویلیوز ہوتی ہیں عام طور پہ ان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, وہ کون سا ہوتا ہے, کاؤنٹر کلچر ہوتا ہے. تو یہ بات بالکل ٹرو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد which of the following statements best defines a social group? سوشل گروپ کو کون سی چیز ڈیفائن کرتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ جب آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, سوشل گروپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ون اور مور پیپل ہو انٹریکٹ ود ون اینڈ ادر. ٹو ایگزامپلس آف ارلی فارمل آرگنائزیشنز آر, دو سب سے پرانی فارمل آرگنائزیشنز کی ایگزامپلس ہیں آرمی اور رومن کیتھولک چرچ. ٹھیک ہے, جن کی اپنی ہرارکل اسٹرکچرز تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے اٹ ہیز بین رپورٹڈ دیٹ ان پاکستان دیر آر ریئر اکرنسز آف چلڈرن بینگ کیپٹ ان ایکسٹریم آئسولیشن. کہ پاکستان میں یہ بات رپورٹ کی گئی ہے کہ بچوں کو آئسولیشن میں رکھنے کے جو ہے نا وہ چانسز یہاں پہ جو کیسز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ بات بالکل سچ ہے, واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آئسولیشن نہیں کی جاتی. ٹرو ہے یہ بات. ٹھیک ہے, کلچرل ڈائیورسٹی کنٹریبیوٹس ٹو ڈیولپمنٹ آف ڈیش امنگ ممبرس آف سوسائٹی. دیٹ از اے ٹالرنس. یعنی کہ جب کلچر آپس میں مختلف ہوتے ہیں تو لوگوں کے درمیان مختلف چیزوں کو برداشت کو ایکسیپٹ کرنے کی برداشت پیدا ہوتی ہے. تو ٹالرنس اس کا ٹھیک آنسر ہے. کنٹمپریری سوسائٹی ریلائز آن ڈیش گروپس فار ورک ایجوکیشن اینڈ لیجر ٹائم. یعنی کہ آج کل کی جو موجودہ سوسائٹی ہے وہ کون سے گروپ کے اوپر زیادہ ریلائی کرتی ہے ایجوکیشن کے لیے, کام کے لیے اور فرصت کے لیے؟ سیکنڈری گروپس کے اوپر. ٹھیک ہے, پرائمری گروپ میں آ جاتی ہیں آپ کی دیکھیں نا آج کل کیا ہوتا ہے, آپ کام کے لیے جو ہے نا ایجوکیشن کے لیے آپ زیادہ تر کس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں؟ سیکنڈری گروپ کے اوپر. آپ میس میڈیا ہو گیا سیکنڈری گروپ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشنس میں وقت گزارنا, کلبز میں جا کے وقت گزارنا. ٹھیک ہے, چاہے وہ گیم کلب ہوں یا کوئی بھی ہوں, تو سیکنڈری گروپ جو ہے نا وہ اس کا صحیح آنسر ہے. میرجز ایز این انسٹیٹیوشن ان ایوری سوسائٹی از این ایگزامپل آف کلچرل یونیورسل. کیونکہ دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے تو یہ کلچرل یونیورسل کی ایگزامپل ہے. In Pakistan, the media has contributed to the growth of consumerist culture in urban middle class. اس کا کریکٹ آنسر ہے. Distribution of zakat in Ramadan in Pakistan is an example of real culture. یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو گیا. Dyades groups are more stable than triad groups. یہ false ہے کیونکہ ڈائیٹ گروپ جو ہوتا ہے نا وہ دو لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے اور جو ٹرائیڈ گروپ ہوتا ہے وہ تین یا تین سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو ڈائیٹ گروپ میں سے اگر کوئی ممبر نکل جائے تو وہ گروپ تو ختم ہو گیا نا, کیونکہ وہ تھا ہی دو بندوں پر مشتمل. لیکن جو ٹرائیڈ گروپ ہوتا ہے اس میں سے کوئی ایک ممبر نکل بھی جائے تو بھی گروپ تو پیچھے رہتا ہے, دو رہ جائیں گے ممبرس, یا اگر زیادہ 5 ممبرس تھے ایک نکل کے 4 رہ جائیں گے. تو جو ٹرائیڈ گروپ ہوتا ہے نا یہ زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈائیٹ گروپ زیادہ اسٹیبل نہیں ہوتا, اس لیے یہ فالس ہے. آگے ہم چلتے ہیں. ان دا پروسیس آف ڈیش workers begin to feel more like objects than people. alienation ایک ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو انسان نہیں بلکہ مشین سمجھا جاتا ہے. values are abstract standards of goodness while beliefs are specific thoughts that individuals consider true or false. یعنی کہ values ایک abstract یعنی کہ وہ ایک اچھائی کے کچھ standards ہوتے ہیں اور عقیدہ آپ کا ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا, یہ true statement ہے.
Exchanging information, ideas and opinions is involved in which function of social group. یعنی کہ سوشل گروپ میں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن اور آئیڈیاز اور اوپینینس کو ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن ہوتی ہے. کمیونیکیشن کے تھرو ہی آپ لوگ ایکسچینج کرتے ہیں نا انفارمیشن اور آئیڈیاز وغیرہ. All workers in the bureaucracies experience alienation from their work. یہ بالکل ٹرو ہے, بیوروکریسیز میں ایسا ہی ہوتا ہے, انسان کو انسانی مشین سمجھا جاتا ہے. Culture consists of everything we learn in groups from birth to death. True. کلچر میں ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جو آپ لوگ جو ہے نا جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک آپ لوگ جو گروپس کے فارم میں ہر چیز جو آپ لوگ سیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کلچر ہوتا ہے. Which of the following is a characteristic of primary group? Primary group ہوتے ہیں کہ آپس میں ان کے ایموشنل ٹائز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو ان کے آپس میں ڈیپ جو ہے نا وہ ایموشنز ہوتے ہیں. Political or economic factors are shaping cultural change in Pakistan, including the rise of populism and increasing wealth inequality. یہ بالکل ٹرو ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. Which of the following is not considered a component of culture? کون سا کلچر کا کمپوننٹ نہیں ہے؟ تو that is a genetic inheritance. ٹھیک ہے, کیونکہ کسٹمز, اس کے بعد ویلیوز, لینگویجز, جیسچرز, بلیف, سویلائزیشن, یہ ساری چیزیں کلچر میں آتی ہیں, لیکن جینیٹک انہیریٹنس بایولوجی میں آتی ہے, وہ کلچر میں نہیں آتی. Army and Roman Catholic Church was characterized by hierarchical structures in which senior ranks hold authority over junior ranks. بالکل ٹرو لکھا ہوا ایسا ہی ہوتا ہے کہ سینئر جونیئر کو کے اوپر جو ہے نا وہ اتھارٹی رکھتے ہیں آرمی میں اور اس طرح. Which of the following concept is a dynamic and ongoing process that continues throughout the life? کون سا پروسیس ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے آپ لوگوں کی تھرو آؤٹ دا لائف؟ وہ ہوتی ہے سوشلائزیشن, کہ سوسائٹی میں آپ لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. ڈائیڈ از اے اسمالسٹ سوشل گروپ وتھ ڈیش ممبرس. ڈائیڈ دو ممبر سے مشتمل ہوتا ہے, تو 2 ممبرس جو ہے نا وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. Which of the following is an example of cultural change? کون سی ایگزامپل ہے کلچرل چینج کی؟ کلچرل چینج یعنی کیا؟ سوسائٹی اڈاپٹنگ نیو پریکٹسز, یعنی کہ جب کوئی سوسائٹی نئے کام اڈاپٹ کر لیتی ہے تو وہ کلچرل چینج کی ایگزامپل ہو گئی ہے نا, تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ٹیبوز اور کلچرل ڈیفائنڈ اسٹینڈرڈز دیٹ پیپل یوز ٹو ڈیسائڈ واٹ از ڈیزائریبل اینڈ گڈ فار سوشل لیونگ. یہ فالس ہے. ٹیبوز یہ نہیں ہوتے کہ وہ اسٹینڈرڈز جو ہوتے ہیں نا کہ کیا چیز زندگی گزارنے کے لیے اچھی ہے اور کون سی نہیں ہے, وہ فوک ویز ہوتے ہیں, مورلز اور نارمز ویلیوز میں آتے ہیں. ٹیبوز ہوتے ہیں کہ جو چیز سوسائٹی میں منع کر دی جاتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے سزا ملے گی یا لوگ مجھے غلط سمجھیں گے, تو وہ ہوتے ہیں ٹیبوز. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں ہم لوگ. Language sets humans apart as the only creatures who are not self-conscious and aware of their limitations. یہ غلط لکھا ہوا ہے کیونکہ دیکھیں انسان کو جو ہے نا وہ سیلف کانشیس بھی ہوتا ہے اور اس کو اپنی لمیٹیشنز کا بھی پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ فالس ہے. آگے چلتے ہیں. Which of the following statements about bureaucratic incompetence is accurate? بیوروکریٹک انکمپیٹنس سے ریلیٹڈ کون سی چیز جو ہے نا وہ کون سی اسٹیٹمنٹ ایکوریٹ ہے؟ وہ ہے پیٹر پرنسپل, جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ امپلائز اپنے کمپیٹنس کا لیول جو ہے نا وہ ریچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہاؤ ڈو نارمس کنٹریبیوٹ ٹو مینٹیننگ سوشل آرڈر ود ان اے کلچر؟ یعنی کہ نارمس کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کلچر کے اندر سوشل آرڈر مینٹین کرنے میں؟ تو اس کا کریکٹ ہے کہ نارمس جو ہے نا وہ گائیڈ کرتی ہیں اور ریگولیٹ کرتی ہیں کہ سوسائٹی میں کون سا بیہیویئر ایکسیپٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے, تو نارمس گائیڈ اینڈ ریگولیٹ ایکسیپٹیبل بیہیویئر ان سوسائٹی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. پروموٹنگ کلچرل ڈائیورسٹی کین لیڈ ٹو کلچرل ہوموجنائزیشن اینڈ لاس آف یونیک کلچرل آئیڈینٹیٹیز. دس از اے فالس اسٹیٹمنٹ. Cultural shock may lead to a dash in individuals' feeling of anxiety within an individual. Sanctions are used to encourage conformity to norms and punish deviance. بالکل ایسا ہی ہے, sanctions ہی ہوتی ہیں جو کہ نارمس آپ لوگوں کو سکھاتی ہیں کہ نارمس اپنی سوسائٹی کے نارمس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیسے رہنا ہے, اور اگر آپ اسے ہٹ کے کام کریں گے تو آپ کو پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے. دیٹ از اے ٹرو. ٹھیک ہے, مینٹل ایڈجسٹمنٹ دیٹ اکرز, یعنی کہ وہ مینٹل ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے جب انسان بالکل اپنے کلچر سملر کلچر کو, جب اپنے کلچر جیسا ہی کلچر کو دیکھتا ہے تو اس کو ہم لوگ کلچرل شاک کہتے ہیں. یہ فالس ہے, کیونکہ کلچرل شاک کبھی تب ہی ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے کلچر میں چلے جائیں جو آپ کے اپنے کلچر سے ڈفرینٹ ہو. ٹھیک ہے, سملر نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ فالس ہے. Which of the following trends has influenced patterns of work and industrial organization? کون سا ٹرینڈ ہے جس نے انڈسٹریل آرگنائزیشن کو اور کام کے پیٹرن کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا؟ دیٹ از اے ہیرارکل ڈیسیژن میکنگ. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہمارے تھے آج کے ٹوٹل ہمارے ایم سی کیوز. آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, آگے آپ لوگ شیئر بھی ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے,
اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ لوگ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. پیڈ سروسز کے لیے بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.